ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پیچھے دیکھیں کی طرف بات آپ کو کہی ہے، میں نے پشت کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ ہوتا ہے ادب۔ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عباس علمدار کا روضہ، اور میری سامنے میری آنکھوں کی طرف جو ہے یہ امام حسین کا روضہ ہے۔ یہ دونوں روضے جو ہیں یہ ان کے درمیان یہ جگہ ہے جو کہ سرخ کارپیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ کہ سر ہی سر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے ایک خصوصیت تو میں آپ سے عرض کر دوں، اگر ان دونوں جگہوں کے سینٹر کا یعنی کہ ڈوم ٹو ڈوم سینٹر کا فاصلہ لیا جائے تو یہ بالکل اتنا ہی ہے، شاہ صاحب مجھے درست کیجیے گا، جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ یہ حادثہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ جگہ کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بلال بھائی، اس کو کہا جاتا ہے بین الحرمین۔ بین الحرمین، جی، یعنی حرم اور حرمین، دو حرموں کے درمیان کی جگہ۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ بین الحرمین ہے، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے حرموں کے درمیان کا راستہ، اور ایگزیکٹلی اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ صفا مروہ کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، یعنی یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مینج ہیں، مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں، اب یہ بہرحال میرا دل چاہ رہا کہ میں اس کو شیئر کروں۔ ایک سوال ہے، ہم لوگ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، جب ہم مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے، لیکن جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو یہاں پر وہ کیفیت نہیں ہوتی، آنسو کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی اب بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ گناہوں کی وجہ سے شقاوت قلبی ہو جاتی ہے، آنسو ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایک ورژن ہے، لیکن میں اس کا اصل ورژن دوں۔ اب میجرمنٹ دیکھیں نا، کہا یہ جاتا ہے کہ روایت ہے کہ جب کوئی زائر کربلا کی طرف آنا چاہتا ہے نا تو میرے مولا حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس میرا زائر آ رہا ہے، اس کا خیال کرو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل کو صبر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بے قابو نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا جس سرزمین کے اوپر 72 لاشیں گرے ہوں اور جس پر امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہوں، جب آپ تصور کریں اور یہاں پر آئیں تو مر جاتے لوگ، واپس ہی نہ جاتے۔ تو یہاں تک جب خیال رکھا جاتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اس کو یہاں پر مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے، برداشت کر لے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت سید سجاد نے نہر فرات کے کنارے مولا عباس کو دفنایا اور پھر مولا حسین علیہ السلام کو دفنایا، اور وہ کیلکولیشن نہ کی ہو کہ اس نے بین الحرمین بننا ہے اور یہاں پر حضرت عباس کو دفن ہونا ہے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو دفن ہونا ہے، اور یہ درمیانی راستہ جو ہے اس کی میجرمنٹ صفا اور مروہ کی ہوگی، اس لیے کہ یہ اور ہم نے بھی کہاں سے سیکھا؟ اصل میں یہ جو عزاداری ہے نا، اب ایک تو کلچر کے ذریعے آتی ہے، ہر کلچر کی اپنی اپنی رسومات ہیں، ایک جو بیسک اس کی فنڈامنٹل ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ ہم نے اللہ رب العزت سے حج کے دنوں سے، حج کی رسومات سے لیا ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھنے کے لیے دمبا جب آیا تھا تو پروردگار نے کیا حکم دیا ہے قیامت تک کے لیے؟ ضیوف الرحمان، قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان وہ جو رملہ کرتے ہوئے جو بھاگتی ہیں اور جو وہ صحیح ہوتی ہے، تو کہا کہ کرو صحیح آ کر قیامت تک کے لیے، اور جا جاؤ گے، وہی بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ طواف کیا ہے، یہ صفا مروہ کیا ہے، یہ رمی جمرات کیا ہے، یہ منی کیا ہے، یہ عرفات کیا ہے؟ آپ کو عرفات یعنی معرفت کے لیے پہلے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا شہر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ کہا مکہ بھی نہیں، مکہ بھی چھوڑو، میدان میں جاؤ، یہاں پر تمہیں عرفان ملے گا، اور پھر معرفت کی منزل کے بعد شعور کے لیے مشعر الحرام میں جاؤ، اور اس کے بعد منی میں قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹل سٹور۔ آتے ہوئے لب رکتے ہیں کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے کہ اگر میں یہ مقابلہ نہیں کر رہا، میں یہ تشبیہاً بات بنا رہا ہوں کہ صفا مروہ کے درمیان اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا حج اور عمرہ نہیں